نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورة الزلزال مدنیۃ۔ سورة الزلزال، زلزال کا مطلب ہوتا ہے زلزلہ، ہلا دینا۔ اس صورت کے مکی یا مدنی ہونے میں اختلاف ہے۔ ہو سکتا ہے مدنی ہو، مگر مضمون اور انداز بیان کے حساب سے ابتدائی دور کی مکی صورتوں سے ملتی جلتی ہے، واللہ عالم۔ ایک رکوع ہے اس کا اور 8 آیات ہیں۔ مضمون اس کا انذار آخرت ہے۔ ترمذی میں ابن عباس اور انس بن مالک سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورت اذا زلزلت آدھے قرآن کے برابر ہے، اور سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر، اور کافرون 1/4 قرآن کے برابر ہے۔ شروع ہوتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین اپنی پوری شدت سے ہلا ڈالی جائے گی۔ ہلایا جائے گا زمین کو جیسے ہلایا جاتا ہے، پوری کی پوری زمین ہلنے لگے گی۔ راجفہ یا رودفہ کہا ہے، باقی دوسرے مقامات پر اس کو۔ دنیا میں زلزلے آتے ہیں، ایک خاص علاقے پہ آتے ہیں، انسان وہ علاقہ چھوڑ دے، کہیں اور چلا جائے، لیکن جب قیامت آئے گی تو وہ زلزلہ پوری زمین پر طاری ہو جائے گا، کہیں فرار کی جگہ نہ ہوگی۔ سورہ حج کے شروع میں اس کا بیان آتا ہے، کہا گیا ہے ہم سے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے انسانوں اپنے رب کا تقوی اختیار کرو۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہا وتری الناس سکارى وما هم بسکارى ولکن عذاب اللہ شدید۔ اے لوگو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، حقیقت یہ ہے کہ قیامت کا زلزلہ بڑی شے ہے۔ جس روز تم دیکھو گے حال یہ ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی، ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا، اور لوگ تم کو مدہوش نظر آئیں گے، حالانکہ وہ نشے میں نہ ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب ہی کچھ اتنا سخت ہوگا۔ اور کیا ہوگا اس دن؟ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے اندر کے سارے بوجھ نکال کر باہر ڈال دے گی۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان کہے گا یہ اس کو کیا ہو رہا ہے؟ جو کچھ زمین کے اندر ہے سب باہر آ جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، زمین اپنے جگر کے ٹکڑے سونے کی بڑی چٹانوں کی صورت میں اگل دے گی۔ اس وقت وہ شخص جس نے مال کے لیے کسی کو قتل کیا تھا، وہ دیکھ کر کہے گا کیا یہ وہ چیز ہے جس کے لیے میں نے اتنا بڑا جرم کیا؟ جس شخص نے اپنے رشتہ داروں سے مال کی وجہ سے قطع تعلق کیا ہوگا، وہ کہے گا یہ وہ چیز ہے جس کے لیے میں نے یہ حرکت کی۔ چور اس کو دیکھ کر کہے گا یہ وہ چیز ہے جس کے لیے میں نے اپنا ہاتھ گنوایا۔ پھر کوئی اس کی طرف توجہ نہ دے گا، کون دیکھے گا نا؟ ہم کیا تولے ماشے کے لیے بے ایمانیاں کرنا چاہتے ہیں یا حاصل کرنا چاہتے ہیں ان چیزوں کو؟ تو یہ سارے معاملات ہو رہے ہوں گے، انسان دیکھ رہا ہوگا۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان کہے گا یہ اس کو کیا ہو گیا ہے؟ سب کچھ نکال کے باہر پھینک رہی ہے۔ یومئذ تحدث اخبارها بأن ربك اوحى لها، اس روز وہ اپنے اوپر گزرے ہوئے حالات بیان کرے گی کیونکہ تیرے رب نے اسے ایسا کرنے کا حکم دیا ہوگا۔ نہ صرف اپنے خزانے اگل دے گی بلکہ وہ راز بھی ظاہر کر دے گی جن پر کہ زمین گواہ تھی۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کر پوچھا، جانتے ہو اس کے وہ حالات کیا ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ فرمایا، حالات یہ ہیں کہ زمین ہر بندے اور بندی کے بارے میں اس عمل کی گواہی دے گی جو اس کی پیٹھ پر اس نے کیا ہوگا، اور وہ کہے گی اس دن فلاں شخص نے فلاں دن مجھ پر یہ کام کیا تھا۔ ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذرا زمین سے بچ کر رہنا، کیونکہ یہ تمہاری جڑ بنیاد ہے، اور اس پر عمل کرنے والا کوئی شخص ایسا نہیں جس کے عمل کی یہ خبر نہ دے، خواہ اچھا ہو یا برا۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز زمین ہر اس عمل کو لے آئے گی جو اس کی پیٹھ پر کیا گیا ہو۔ پھر آپ نے یہی آیات تلاوت فرمائی۔ تو جہاں جو کام کیا، اچھا برا، زمین گواہی دے دے گی۔ اب آپ یہاں بیٹھی ہیں، آ کر جتنے گھنٹے آپ یہاں بیٹھیں، زمین گواہی دے دے گی قیامت کے دن کہ اللہ یہ یہاں آ کر بیٹھی تھیں، تیرا کلام سنتی تھیں، یاد کرتی تھیں، پڑھتی تھیں۔ گھر میں آپ جہاں بیٹھی تھیں، آپ ترجمہ یاد کرتی تھیں، آپ تفسیر یاد کرتی تھیں، آپ فہم کے پرچے کرتی تھیں، زمین گواہی دے دے گی کہ یہاں یہ کام ہوا، اور پھر اللہ آپ کی نیت سے میچ کر لے گا۔ تو یہ تو بہت ہی افسوس ہے نا کہ زمین گواہی دے دے اور اللہ کیا وہ گواہی اچھے نیک کاموں پہ قبول نہ کی جائے، نیک کاموں پر، جیسے کہ نیت میں فطور تھا، کڑ کر اور جھنجھلا کر اور غصہ کر کر کے کرتے تھے، اور غیبت کر کر کے کوئی کام اگر کیا تو بتائیں پھر تو کیے کرائے پر پانی پھیرا، اللہ کی محبت میں کام ہی نہیں کیا۔ اللہ کہے گا مجھ کو نہیں چاہیے، گھنٹے ضائع کیے، کیوں کیا فہم کا پرچہ، چھوڑ دیتے، اتنا ہی غصہ آ رہا تھا۔ جب تم کو بے ایمانی ہی کرنی تھی، جب چیٹنگ ہی کرنی تھی پیپر میں، تو کیوں کیا؟ تو یہ بھی سوچ لیں ہم کہ گواہی ساری بیکار نہ ہو جائے۔ جو کام کرے اللہ کی خاطر کرے، انسان خوشی خوشی کرے، آخرت میں اجر کے طور پہ کرے۔ وہ زمین یہ اسپائے بیٹھی ہے، سب دیکھ رہی ہے، اور نیتوں کو بھی اللہ کھنگال لے گا۔ تبل السرائر حصل بذات الصدور، سینوں کے رازوں کو بھی حاصل کر لے گا اللہ۔ اکیلا بھی انسان کہیں بیٹھا ہو، اچھا کام ہی کرے۔ کوئی ریموٹ آپ کے ہاتھ میں ہے، کوئی انٹرنیٹ پہ آپ سرفنگ کر رہے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، زمین بھی دیکھ رہی ہے، زمین بتا دے گی اس وقت یہ دیکھا تھا، اس وقت یہ سنا تھا، 7 پردوں میں بھی چھپ جائے انسان۔ علی رضی اللہ عنہ کے حالات میں یہ بات لکھی ہوئی آتی ہے کہ جب آپ بیت المال کا سب روپیہ اہل حقوق میں تقسیم کر کے اس کو خالی کر دیتے، اس میں 2 رکعت نماز پڑھتے، پھر فرماتے اے زمین تجھے گواہی دینی ہوگی، میں نے تجھ کو حق کے ساتھ بھرا اور حق ہی کے ساتھ خالی کر دیا۔ ہم نے سورہ حامیمہ سجدہ میں پڑھا ہے کہ انسان کی جلد بولے گی، تو زمین کا بولنا کیا مشکل ہے؟ آخر بے جان مشینی ٹیپ ریکارڈرز بھی تو بولتے ہیں، یہ لوہا بھی تو بولتا ہی ہے نا، اب یہ مائک بھی تو بول ہی رہا ہے، وہ اسپیکر میں سے جو آواز آ رہی ہے بول ہی رہا ہے، تو زمین کا بولنا کیا مشکل ہے؟ کچھ مشکل نہیں۔ اب اس دن انسانوں کا کیا حال ہوگا؟ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، اس روز لوگ متفرق حالت میں پلٹیں گے تاکہ ان کے اعمال ان کو دکھائے جائیں۔ اشتات، شتا پڑھا ہے نا لفظ ہم نے، اشتاتن کے معنی متفرق، ڈفرنٹ، الگ الگ، پھٹے ہوئے۔ قبروں سے لوگ اس طرح نکلیں گے کہ ساتھ نہ خاندان والے، نہ رشتہ دار، نہ مال، نہ دوست۔ سورہ مریم میں ہم نے پڑھا ہے وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، ہر شخص قیامت کے دن اکیلا اکیلا آئے گا۔ سوچے نا کیا پریشانی جہنم کی اور قیامت کے دن کی ہوگی، اتنی وحشت، اتنی پریشانی، جیسی اس دن مدد کی ضرورت ہوگی ایسی تو پہلے کبھی نہ ہوگی۔ عزیز موجود ہیں، رشتہ دار موجود ہیں، دوست موجود ہیں، یبصرونہم، دیکھ بھی رہے ہیں ایک دوسرے کو، کوئی آگے نہیں بڑھتا مدد کے لیے۔ عجیب بیچارگی، عجیب تنہائی، عجیب نفسی کا عالم ہے۔ کوئی سہارا اگر ہے، کوئی اگر آسرا ہے تو وہ ہے اللہ کا تعلق۔ جس نے اللہ سے دوستی نبھائی، تعلق کلٹیویٹ کیا اور اس بنا پر نیکیاں کما کر لے آیا کہ میں اللہ کی رحمت کا مستحق بن جاؤں، تو وہ اس کے لیے فائدہ مند ہوگی اور بس۔
قیامت کا دن، جمع ہونے کا دن، سب آ جائیں گے. کیوں؟ تاکہ اپنے اعمال دیکھ لیں. یصدر الناس، یصدر صاد دال را مادہ ہے. صدر یصدر کا مطلب ہوتا ہے جانور کا پانی پی کر لوٹنا. دنیا میں تو کام کر لیے، اب لوٹ گئے اللہ کی طرف. کس حال میں؟ اشتاتن، شین تا تا مادہ ہے، الگ الگ. لیروا اعمالہم، اب ان کو ان کے اعمال دکھائے جائیں گے. اعمال دکھائے جائیں گے کے بارے میں تصور بعض لوگوں کو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بس ایک میکرو قسم کا حساب لے لے گا، موٹا موٹا. اچھا نماز کا کھانا، ہاں ٹھیک ہے نماز پڑھی ہے، ٹک لگا دیا. اچھا روزے، ہاں ٹھیک ہے، باقی کا چلو چھوڑو رہنے دو. یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ صرف نیکیاں دیکھے گا ہماری، یا ان کا یہ خیال ہے اللہ صرف اسی وقت ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے جب ہم نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی باتوں کو دیکھے گا ہی نہیں. کہتے ہیں نا کہ اللہ اتنا پیٹی نہیں ہے. اللہ کو کیا مطلب تو نیل پالش لگا کر نماز پڑھ رہے ہو، بغیر نیل پالش کے پڑھ رہے ہو، نیل پالش لگا کر وضو کیا، بغیر نیل پالش کے وضو کیا. اللہ اتنا پیٹی نہیں ہے. کہتے ہیں مسلمان عورتیں تو اسی میں الجھی ہوئی ہیں اب تک، پینٹ کے اوپر کریں نہ کریں، وضو ہوتا ہے وضو نہیں ہوتا، بس بال کی کھال نکالتے رہتے ہیں. بال کی کھال وہ نکالے گا جس کو فکر ہے، جس کو فکر ہے کہ میری نماز قبول ہو رہی ہے یا نہیں. وہ فکر کرے گا کہ کہیں کوئی کام ایسا تو نہیں ہو رہا کہ میری نماز قبول نہ ہو. اور نماز جسے قبول کروانی ہے اس کے لیے وضو بہت اہم ہے. اب جس کو اللہ سے کنیکشن ہی نہیں جوڑنا، اس کو کیا فکر وضو پراپر ہوا نہیں ہوا، کیا نہیں کیا. مثال کے طور پہ جس کو فکر ہے کہ مجھ کو یہ نمبر ڈائل کرنا ہے، وہ کہے گا نا کہ 584 بتایا ہے آپ نے یا 548 بتایا ہے. جس کو نمبر ہی ڈائل کرنے کا ارادہ جس کا نہیں ہے، وہ کہے گا کچھ بھی ہے، 584 ہو یا 548 ہو، واٹ ڈفرینس ڈز اٹ میک. تو اللہ تو چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی دیکھے گا، معمولی سے معمولی چیز، نظروں کی خیانت، نظر کس کی طرف کس ارادے سے اٹھی تھی، اس کا بھی حساب ہو جائے گا. فرمائے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، پھر جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرہ برابر بدی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا. ہر چیز دکھا دی جائے گی. ہر مومن اور کافر کی چھوٹی بڑی نیکی یا بدی اس کے سامنے تو ضرور لائی جائے گی. مومن دیکھے گا کہ ان نیکیوں کے ساتھ ساتھ فلاں فلاں غلطیاں بھی کیں، مگر اس کی نیکیاں فلاں فلاں گناہوں کا کفارہ بن گئیں. اسی طرح کافر یہ دیکھے گا کہ اس نے اچھے کام کیے تھے، مگر غلط عقیدے اور برے اعمال کی وجہ سے اس کی اچھائیاں حبط ہو گئیں. تو یہاں لفظ یرا بہت اہم ہے. یہ نہیں کہا جا رہا کہ ہر چھوٹی سے چھوٹی بدی یا ہر چھوٹی سی چھوٹی نیکی کی جزا یا سزا دی جائے گی، یہ نہیں فرمایا جا رہا، بلکہ یہ کہا کہ دکھا دیا جائے گا. اگر یہ ہوتا کہ ہر چھوٹی سی چھوٹی نیکی کی جزا ملتی اور چھوٹی سی چھوٹی بدی کا گناہ ملتا، سزا ملتی، تو کوئی انسان سزا پانے سے اور اجر سے محروم نہ رہتا. کوئی قاتل، کوئی ظالم ایسا نہیں گزرا دنیا میں جس نے کچھ نہ کچھ اچھائیاں نہ کی ہوں. تو ہر شخص کو کچھ نہ کچھ نعمتیں تو ضرور ملتی، اور کوئی نیک سے نیک انسان ایسا نہیں گزرا انبیاء کے علاوہ جس سے کچھ نہ کچھ خطائیں نہ ہوئی ہوں، تو سب کو سزائیں ضرور ملتی. انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اس آیت کے بارے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ رسول اللہ، کیا میں اس ذرے برائی کا نتیجہ دیکھوں گا جو مجھ سے سرزد ہوئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، دنیا میں جو معاملہ بھی پیش آتا ہے جو تم کو ناگوار ہو، جو ان ذرہ برابر برائیوں کا بدلہ ہے جو تم سے صادر ہوئی ہوں، اور جو ذرہ برابر نیکیاں بھی تمہاری ہیں، اللہ آخرت کے لیے ان کو تمہارے لیے محفوظ کر رہا ہے. تو یہ ہے نا ایمان کا فائدہ، کہ چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہوتے جاتے ہیں اور اچھائیاں پرزرو ہوتی چلی جاتی ہیں. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جب انہوں نے یہ آیت سنی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر یہ معاملہ ہے تو پھر تو میں مارا گیا. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوش ہو جاؤ اے ابو سعید، کیونکہ ہر نیکی اپنے جیسی 10 نیکیوں کے برابر ہوگی.
یہ اللہ کا فضل ہے اپنے بندوں پر جو اس پر توکل کرتے ہیں۔ اس کے برعکس ایک شخص ہے جو مانتا ہی نہیں کہ اللہ کی ہستی ہے یا آخرت کا ذخیرہ کرنے کی دعوت اللہ دے رہا ہے، اللہ کے بینک میں نہ اکاؤنٹ کھلوایا نہ جمع کروایا پیسہ، اب کیسے توقع کر سکتا ہے وہ کہ دوسری دنیا میں پہنچے گا تو وہاں کچھ اس کو ملے گا؟ دنیا کی خاطر کمایا، دنیا میں صلہ چاہا، آخرت کی کوشش ہی نہ کی، تو یہ تو بے انصافی ہو جائے گی کہ جس نے جمع کر کر کے بچا بچا کر آگے بھیجا اس کو بھی بدلہ ملے، اور جس نے کچھ بھی جمع کر کے نہیں بھیجا اس کو بھی بدلہ اچھا مل جائے۔ یہ کوئی بات ہوئی؟ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ سب کچھ جس نے یہاں لٹا دیا دنیا میں اس کو بھی آخرت میں اجر ملے، جس نے دنیا میں نہیں لٹایا آخرت میں بھیجا اس کو بھی ملے، تو یہ تو نہیں ہو سکتا۔ جب دنیا میں ایسا نہیں ہوتا کہ جو شخص بینک جا کر پیسے مانگے اس کو مل جائیں، اکاؤنٹ ہو یا نہ ہو، ایسے تو نہیں ہوتا، تو آخرت کے اکاؤنٹ میں ہم کیسے یہ سوچ سکتے ہیں؟ تو پھر یہ بات لوگوں کو بری بہت لگتی ہے کہ آخر نیک لوگ جنت میں صرف کیوں جائیں گے، آخر بد کیوں نہیں جائیں گے؟ تو بد اس لیے نہیں جائیں گے کہ انہوں نے آخرت کے لیے جمع کچھ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے تو اپنا رول بتا دیا ہے، لوگوں کی خواہشات کے حساب سے اب اللہ کا معیار بدلنے والا نہیں۔ تو اس آیت میں ایک تسلی ہے کہ انسان چھوٹا سے چھوٹا گناہ بھی اگر کرے اور پھر اس کو اگر توبہ کی توفیق نہ ملے لیکن کوئی تکلیفیں زندگی میں اس پر آئیں تو حدیث کے مطابق اس کا اجر اس کو نہ ملے گا، اس کا شر اس سے دور ہو جائے گا۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ پازیٹیو فریم آف مائنڈ۔ تکلیفیں بھی انسان کو پھر ناگوار ایک حد تک ہی لگتی ہیں، اس تکلیف کے اندر بھی ایک طرح کا انشورنس ہوتا ہے کہ چلو شکر ہے کہ میرے گناہ بخشے گئے، میرے گناہ معاف ہو گئے۔ سر میں درد بھی ہوا، اگر کسی نے آپ کو تکلیف پہنچائی اپنی باتوں سے اور آپ کو اذیت محسوس ہوئی اور آپ نے اللہ کی خاطر برداشت کر لیا، الحمدللہ۔ تو مومن یقیناً بہت پازیٹیو فریم آف مائنڈ میں رہنے والا ہے، خوش رہتا ہے ہر حال میں۔ لیکن بہرحال اکاؤنٹیبلٹی کے بارے میں بھی محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ کوئی عمل یہاں سے وہاں ہوتا نہیں۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ مائک ہے جس میں کہ بات ہو رہی ہے، اور ٹیپ ہے جو کہ ٹیپ کر رہا ہے، سب کچھ ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی ہے، سانس کی آواز بھی آ جاتی ہے بعض دفعہ، یہ بھی کہا، یہ بھی ریکارڈ ہو گیا، کچھ بھی تو نہیں بچتا۔ جب دنیا والے اتنی اچھی ریکارڈنگ کر سکتے ہیں، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے آڈیو ویڈیو بنا لینا؟ تو بس محتاط ہو کے انسان زندگی گزارے۔ والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔